اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت۔ اب میں لغت کی بحث نہیں کروں گا، مجھے کہا کہ کیا آسان رکھیں، اگر تھوڑی سی بحث پیش کروں سنیں گے؟ لغت یعنی ڈکشنری کہتے ہیں، لغت اٹھائیں کتاب میں، تو اطرت کیا ہے؟ اطرت کیا ہے؟ تو میں نے لغت اٹھائی تو زیادہ تر ڈکشنری لکھنے والے ہمارے اہل سنت بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تکلیف نہیں ہے، رہنے دے، سورج مجھے تنگ نہیں کرے گا، سلامت رہے، میرے جیتے رہے میرے بھائی۔ تو اجازت گرامی، اب یہ اطرت کیا ہے؟ این تے رے تے، اطرت تو کہتے ہیں، ڈکشنری میں میں نے دیکھا ابن منظور نے لسان العرب میں بڑی بڑی ڈکشنری میں نے عربی کی لکھا ہے، اطرت کہتے ہیں اخص و اقربائہ، رشتہ داروں میں جو سب سے قریبی ہو۔ رشتہ داروں میں جو سب سے قریبی ہوں انہیں کہتے ہیں اطرت۔ تو اب ہم کن سے پوچھیں گے یہ رسول خدا سے سب سے قریبی کون تھے؟ ہم پوچھیں گے امہات المومنین سے۔ نہیں ہے مجمع، سارے مجمع کی توجہ ہو، رسول خدا سے قریب کون ہے؟ کس سے پوچھیں گے؟ رسول خدا کی ازواج سے، انہیں پتہ ہے زیادہ قریب کون ہے۔ توجہ، تو ساری امہات المومنین کہتی ہیں رسول خدا سے سب سے قریب فاطمہ تھی۔ او امت کے بیٹو، ملاؤں کی نہ سننا، ماں کی سن لو۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ آپ سلامت رہیں، آپ سب سلامت رہیں، فیضان گرامی، میری بات پہنچ گئی؟ تو امہات المومنین کہہ رہی ہے رسول خدا کو سب سے زیادہ محبت سیدہ سے تھی، اتنی محبت تھی کہ جب سفر میں جانے لگتے سب سے آخر میں ملتے اور جب واپس آتے سب سے پہلے رہتے۔ اب یہ ام المومنین کسے سنا رہی ہیں؟ صحابہ کو۔ رسول خدا کے گھر میں رہتی تھی، رسول خدا کے بعد گھر کے دروازے کے پیچھے بیٹھی ہیں، دروازے کے باہر بیٹھے ہیں سارے صحابہ۔ تو ام المومنین نے کہا رسول خدا جب سفر میں جاتے سب سے آخر میں سیدہ سے ملتے اور جب واپس آتے سب سے پہلے سیدہ سے ملتے۔ تو صحابہ نے کیا کہا؟ اے ام المومنین، رسول خدا ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم نے بھی پوچھا تھا۔ توجہ، وہ ام المومنین کہتی ہیں ہم نے بھی رسول خدا سے پوچھا، یا رسول اللہ جب جانے لگتے ہیں تو سب سے آخر میں سیدہ سے اور جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے سیدہ سے۔ تو کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں مجھ میں اور فاطمہ میں جدائی سب سے کم رہے۔ بھائی ایک روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں، اب ہمارے بھائیوں نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں اسلام پہلے کون لائے؟ بچوں میں یہ پہنچ گئے، بوڑھوں میں وہ، خواتین میں وہ، غلاموں میں وہ، تو انہوں نے کئی گروپ بنا دی۔ تو میں نے سوچا میں بھی گروپ بناؤں۔ توجہ، تو اب میں نے سوچا کہ مستورات میں سب سے زیادہ محبت تھی جناب سیدہ سے، میں نے بھی گروپ بنائے ہیں سارے، برا نہ بنائیے گا، حدیث میں یوں نہیں ہے، میں پیش کر رہا ہوں۔ تو خواتین میں سب سے زیادہ محبت رسول خدا کو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا سے تھی۔ کس نے بتایا؟ امہات المومنین میں کسی زوجہ سے اتنی محبت نہیں تھی، کسی بی بی سے اتنی محبت نہیں جتنی جناب سیدہ سے۔ اب مردوں کا مردوں سے پوچھتے ہیں، پہنچ گئے ہیں بھئی، انہوں نے طبقات بنائے، میں نے بھی طبقات بنائے، لڑائی کی کون سی بات ہے؟ تو خواتین میں جناب سیدہ سے، مردوں میں تو مردوں سے پوچھیں گے صحابہ سے، بتاؤ رسول خدا کو مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ کہ جب پیغمبر مکے سے مدینے آئے تو ہر مکے والے کو مدینے والے کا بھائی بنایا۔ میں پہنچ گیا، مکے سے آنے والا مہاجر، مدینے والا انصاری کا ایک ایک مہاجر ایک ایک انصاری کا بھائی، جیسا آدمی دیکھا ویسا بھائی بنایا۔ ہائے ہائے ہائے، سارا مجمع نہیں ہے، میں سارے نام جملہ کو سنیں گے۔ جیسا آدمی ویسا بھائی، ہاں، جیسا آدمی
بھائی میں نام نہیں لے سکتا، جیسے جیسے مہاجر دیکھے ویسے ویسے انصاری کا بھائی۔ ایک نام بتاؤں گا، حضرت ابو ذر کو حضرت سلمان کا۔ بہت پیارے انداز سے سن رہا ہے، مجھے توقع نہیں تھی کہ یہاں پہ اس بستی میں اتنے خوبصورت انداز سے سنے۔ تو پیغمبر نے جیسا آدمی دیکھا، جیسا جیسا صحابی ویسے ویسے کا بھائی۔ اب کون رہ گیا؟ مولا علی رہ گیا۔ تو کسی نے طنز کیا مولا علی کو، یا علی آپ کا رسول خدا نے کوئی بھائی نہیں بنایا؟ مولا فوراً رسول خدا کے پاس آئے، اسی مجمع میں کہا یا رسول اللہ آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا؟ رسول خدا نے کہا یا علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ میں آپ کی خانے وال کی زبان میں بتاؤں، رسول خدا یہ فرما رہے تھے یا علی اس لیے بھائی نہیں بنایا کیونکہ نہ میرے جیسا کوئی نہ آپ جیسا کوئی۔ تو اب تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا، ابن عساکر تک نے لکھا، سب نے لکھا کہ رسول خدا نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی دنیا اور آخرت میں آپ صرف میرے بھائی ہیں۔ حیدر 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 حیدری نعرہ حیدری اور حبیب خدا خاتم الانبیاء بلندتر صلوات۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرا۔ اب رسول خدا کو میں نے کہا نا میں طبقات، تو بیویوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت پاک سیدہ سلام علیہ وسلم، مردوں میں مولا علی سے۔ چلے بھئی یہ ایک ہے میں نے حدیث پیش کیا کہ کہا میرا بھائی، ایک اور پیش کر دو۔ آپ کہیں گے نا میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ صرف دلیلوں پہ رہوں گا کہ رسول خدا کو سب سے زیادہ محبت مولا علی سے تھی، لیکن وقت نہیں ہے تو میں اس لیے پیش جلدی آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اور ایک اور سن لیجیے حدیث کہ مسجد نبوی ہے، رسول خدا تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع ہے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک بھنا ہوا پرندہ لے آئے۔ عربی میں کہتے ہیں طیرن مشوی، طیر کہتے ہیں پرندے کو، بھنا ہوا آپ کہتے ہیں چرغا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو اب بھنا ہوا بروز جو ہے وہ لے کے آئے، بٹیر یا تیتر جنت سے تھا ایک مختصر کہ اللہ نے آپ کے لیے بھیجا۔ اب سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں اتنا سا ہے، کس کو دعوت ملتی ہے؟ نہیں ہے مجمع بھئی ایک پرندہ ہے، کون کون کھائے گا؟ سب کی نظر ہے پیغمبر کی طرف۔ پیغمبر نے صحابہ کو دیکھا، پھر ہاتھ اٹھا کہا پروردگارا اسے بھیج دے جو تجھے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب سارے صحابہ کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ہم سب مسجد کے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ علی آ گئے۔ جیسے ہی مولا علی آئے رسول خدا مسکرانے لگے، کہا میرے بھائی آ جائیں، جنت سے آیا ہے، طیرن مشوی میرے اور آپ کے لیے۔ تب رسول خدا کو سب سے زیادہ محبت مردوں میں مولا علی سے، مردوں میں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، مردوں میں مستورات میں سیدہ سلام علیہ السلام، مردوں میں مولا علی علیہ السلام سے۔ میں نے بھی کہا نا طبقات بنانے چاہیے۔ بچوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ بھئی یہاں تک ملتا ہے کہ جب بھی پیغمبر مسجد سے باہر نکلتے دیکھتے ہیں مسلمانوں کے بچے کھیل رہے ہیں تو آپ وہاں بیٹھ جاتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے، سب بچوں سے محبت کرتے تھے۔ توجہ، لیکن جتنی محبت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسن و حسین سے تھی کسی سے نہیں تھی۔ یہاں تک کہ عید کا دن ہے، ہمارے اہل سنت بھائی اس کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، میں صرف ایک جملہ پڑھ کے بات کو آگے بڑھا دوں گا۔ ہے وقت کہ سرور کائنات آئے جناب سیدہ کے گھر کہ عید کا دن ہے، میری بیٹی میرے نواسوں کو تیار کر دیا، میں لینے آیا۔
تو جناب سیدہ نے کہا میں نے نئے کپڑے پہنا دیے. امام حسن حسین کم سن ہیں, 4 اور 3 برس کے علی ظاہر, تو بہت کم سن ہے. تو اچھا مولا علی کا گھر جو تھا نا مسجد کے ساتھ متصل تھا, دروازہ مسجد میں کھولتا تھا, سب کے دروازے اللہ نے بند کروا دیے تھے, مولا علی کا دروازہ مسجد میں کھولتا تھا. اب جب بھئی گھر سے نکلو اور مسجد ہو تو کوئی سواری کی ضرورت تو نہیں ہے مجمع. دیکھیں نہ اونٹ کی ضرورت ہے نہ گھوڑے کی. تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا نانا جان سارے صحابہ اپنے بچوں کو اونٹنیوں پہ لا رہے ہیں, ہمارے پاس سواری نہیں, ہم بغیر سواری کے جائیں گے. تو ایک مرتبہ سرور کائنات نے مسکرا کے دیکھا, کہا میرے لخت جگر آپ کے نانا آپ کی سواری ہیں, اے میرے لال آپ کے نانا آپ کی. ایک مرتبہ مولا حسن کو اٹھایا, 4 برس کے مولا حسن کاندھے پہ بٹھایا, مولا حسین کو دوسرے کاندھے پہ. جب بٹھایا تو مولا حسین نے کہا نانا وہ سب تو مہار پکڑے ہوئے ہیں, ہمارے ہاتھ خالی. تو رسول اسلام نے اپنے امامے کے بند کھولے, ایک بند امام حسن کے ہاتھ میں دیا, ایک امام حسین کے. بھئی یہاں پہ گھوڑ سواری تو ہوتی ہوگی, تانگا وغیرہ دیکھا ہے نا گھوڑ گاڑی, تو اس میں لگام ایک کے ہاتھ میں ہوتی, 2 ہاتھوں میں نہیں. دائیں طرف کھینچو تو گھوڑا دائیں طرف چلا جاتا, بائیں طرف کھینچو تو بائیں طرف چلا جاتا. تو ایک ہاتھ میں لگام ہوتی. کیوں؟ کبھی یہ ادھر کھینچے وہ ادھر کھینچے, گھوڑے کو پتہ نہیں چلے گا کہاں جانا. توجہ. تو اب عزیزان گرامی سوار 2 ہیں, دونوں کے ہاتھ میں امامے کا بند ہے. میں رسول خدا سے ہاتھ باندھ کے کہوں گا یا رسول اللہ 2 شہزادوں کو الگ الگ آپ نے بند دے دیے. تو رسول خدا کہیں گے او نادان تجھے کیا پتا, یہ دونوں معصوم ہیں. بس میں مکمل کر رہا ہوں, سن لیجئے گا. تو اب وہاں پہ بہت بڑے ایک صحابی تشریف لا رہے تھے, نام لینا تو برا نہیں, میں تو تعریف ہی کر رہا ہوں. تو بہت بڑے صحابی, چند نام نہیں لیتا کوئی, بہت بڑے صحابی ہیں. تو وہ آ رہے تھے, ایک مرتبہ انہوں نے آتے ہی کہا کہ کتنی پیاری سواری ہے, کتنی باعظمت سواری ہے. وہ شہزادوں ایسی سواری کسی کو نصیب نہیں ہوئی. رسول خدا نے کہا چپ, دیکھ تو صحیح سوار کیسے ہیں. یہ رسول خدا نواسوں کا تعارف کروا رہا ہے. میرے صحابہ کو پتہ تو چلے میرے نواسے کیسے ہیں. تو اب کیا فرما رہے ہیں, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. سب سے قریبی عطرت کون ہے؟ سب سے جو قریبی رشتہ دار ہوں وہ عطرت ہیں, عطرتی اہل بیتی. تو میں پیش کر رہا تھا جو سب سے قریبی ہوں, مستورات میں جناب سیدہ, مردوں میں مولا علی, بچوں میں امام حسن حسین علیہ السلام, بزرگوں میں مدینہ شہر ہے, پیغمبر منبر پہ ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی, آپ دعا تو کریں بارش ہو جائے. پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے, کہا پروردگارہ میرا شہر ہے بارش برسا دے. ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے, بارش ہونے لگی. جیسی بارش برسی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بارش ہو گئی. پیغمبر مسکرانے لگے, دندان مبارک نظر آ رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ اتنا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا مجھے چچا یاد آ گئے, مجھے میرے چچا ابو طالب یاد آ گئے. کل جب مکے والوں نے کہا تھا اے ابو طالب دعا کیجئے بارش ہو جائے, تو میرے چچا نے میری پشت کعبے سے لگائی. کہ پروردگارہ تجھے اس بچے کا واسطہ بارش برسا دے. میرے چچا کو مجھ سے اتنی محبت تھی, آج مجھے چچا یاد آ رہے ہیں. بزرگوں میں رسول خدا کو حضرت ابو طالب سے سب سے زیادہ محبت. بس میں وقت تمام ہو گیا. اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدر.
فرما رہے ہیں؟ تھوڑی سی دیر اور پڑھوں یا مسائل پہ آ جاؤں؟ یعنی تھوڑی دیر اور سنیے گا عزیزان گرامی. اب بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام کا آخری وقت تھا تو رسول خدا نے ان کے کان میں کہا. کہاں کہا؟ کان میں. چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے میں آپ کی شفاعت کر دوں گا. تو ایک بات تو پتہ چل گئی شفاعت ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دیکھیں کان میں بات کیوں کہی جاتی ہے؟ تاکہ دوسرے نہ سنیں. میرے ساتھ یہ آئے مجھے پانی پلا رہے ہیں، میں کان میں کہوں مثال کے طور پہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، ایسا کر دو ویسا. کان میں اس لیے کہوں گا تاکہ آپ نہ سنیں. نہیں ہے مجمع. مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں اور نہیں سنتے تو غدیر میں چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں من کنت مولا. وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ پیش کریں. عزیزان گرامی سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں اور نہیں سننے پہ آتے تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. تو مدینے والوں نے پوچھا کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبِ، جو یہاں حاضر ہے وہ غائب کو ضرور بتا دے. میری بات پہنچی؟ جو یہاں موجود ہے جو حاضر ہے وہ اسے بتائے جو حاضر نہیں ہے. فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبِ، جو غائب ہے جو نہیں آیا اسے بتا دینا. جو نہیں آئے تھے انہوں نے پوچھا کیا تھا، کون سا علی تھا؟ تو ایک نے کہا میں دور بیٹھا تھا میں نے نہیں دیکھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہ میں تو دور تھا مجھے نہیں نظر آیا. کبھی تم تو سب سے آگے بیٹھے تھے، آپ تو سب سے آگے بیٹھے تھے، آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا روشنی زیادہ تھی، سورج بڑا تیز تھا. مجھے نہیں پتا یہ سورج کی روشنی زیادہ تھی یا علی کے چہرے کی. توجہ فرما رہے ہیں. اور حبیب خدا فرما رہے ہیں میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں کو تھامے رکھو، نہ قرآن کو چھوڑنا نہ اہل بیت کو. انہما لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے. توجہ، اگر سمجھو نا قرآن ہے تمہارے پاس اور اہل بیت نہیں ہے تو سمجھ جانا قرآن بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہے اہل بیت کے ساتھ. اب بغیر اہل بیت کے لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے لیکن سمجھ نہیں آئے گا. نہیں ہے سارا مجمع سن لیجئے حدیث المحجۃ البیضاء فیض کاشانی نے لکھی ہے ربا تھالی القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ہیں، بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں. کون؟ قاری قرآن، تلاوت کرنے والا. مولا فرماتے ہیں کہ بہت سے قرآن کے ایسے قاری ہیں تلاوت کرتے ہیں پڑھتے قرآن ہیں اور قرآن انہی پہ لعنت کرتا. نہیں ہے مجمع، پڑھ بھی قرآن رہے ہیں اور قرآن ہی انہی پہ لعنت کر رہا. یہ کون سا قاری جس پہ قرآن لعنت کر رہا؟ جو علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھے.